بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح بنی نوع انسان میں پیغمبر مبعوث کیے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے تھے۔ جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ جنات علم و ادراک، صحیح غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جنوں کو انسانوں کی طرح احکام اور فرائض دیے گئے تھے اور وہ ایک خاص شریعت پر ہی چلتے تھے۔ انسانوں کی طرح ہی ان کا بھی جزا و سزا اور حساب کتاب ہوتا ہے۔ ان میں بھی دو گروہ ہیں، ایک گروہ مومن اور دوسرا گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال پہلے ابو الجنات، جس کا نام سموم تھا، کو پیدا فرمایا گیا۔ سموم تمام جنات کا باپ کہلایا۔ اللہ نے اسے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا تھا، جبکہ کچھ علماء نے لکھا سب سے پہلے جن کا نام مارج تھا۔ جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ نے کہا، اے ابو الجن، کیا تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور میری نسل کے ہر جن ہمیشہ جوان رہے۔ اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری فرما دی، لہٰذا جنات ہر مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں لیکن دوسرے لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی انہیں بچے کی طرح کم عمری میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کی بیوی مرجا کو پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ان کے بھی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہ 70,000 کے قریب ہو گئے۔ لہٰذا اللہ نے ان پر قانون نافذ کر دیا اور پھر وہ جوڑوں، خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے۔ جب جنوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ نے انہیں درجات کے اعتبار سے زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو وہ ایک مدت دراز تک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، پھر زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ نے یوسف کو ایک رتبے پر فائز کیا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے۔ یہ جنوں کی قوم میں بھیجے گئے پہلے جن تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دیا تو جنوں نے انہیں قتل کر ڈالا، لہٰذا اللہ نے بطور سزا دوسرے آسمانوں کے فرشتوں کو ان جنات کی طرف بھیجا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو 4,000 لشکر کا سردار تھا۔ پھر وہ لشکر آسمان سے اترا اور روئے زمین کے تمام جنوں کو نکال دیا اور انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا۔ ان کو دریاؤں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ جبکہ کچھ مفکرین یوسف جن کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف بادشاہ قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک جنوں میں پہلے جن پیغمبر عامر بن عمیر بن حجان کو بھیجا تھا۔ یہ جن پیغمبر تھے لیکن کچھ عرصے بعد جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ اللہ نے دوسرے پیغمبر جن کو بھیجا جن کا نام سعید بن مالک بن حجام تھا۔ ان کو جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن ان کو بھی جنات نے شہید کر ڈالا۔ یہ سلسلہ 800 سالوں تک جاری رہا۔ اس دوران انہوں نے 800 سے زائد پیغمبروں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے قوم جنات پر عذاب نازل کیا، اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا۔ ان میں سے چند اطاعت گزار جن بچ گئے جو غاروں، سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ جب جنوں کے پاس ایک لشکر بھیجا گیا تھا جس کا نام لشکر جن تھا، اس کا سردار عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ انہوں نے جنوں کو روئے زمین سے بھگا دیا۔ جنات سے جنگ کے بعد عزازیل نے اللہ سے التجا کی کہ اسے زمین میں رہنے دیا جائے، لہٰذا وہ زمین میں آباد ہو گئے اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اس کو 7 آسمان اور جنت میں جانے کی اجازت مل گئی، اور پھر ابلیس نے روئے زمین کے جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، جس کا نام کھن، دام، ممتاز اور مرامز تھا، جبکہ جنات کے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستوں پر چلنے سے انکار کر دیا، جس کا نام بسم اللہ اور ظافر تھا۔ جبکہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ عزازیل بھی جنات کے قبیلے ہی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے ایک قبیلے کی لڑکی بلو جہان نامی لڑکی سے شادی کی، اور اللہ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ جب سارے سرکش جنات کو ختم کر دیا گیا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، وہ انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جنوں میں کوئی نبی نہیں بھیجا گیا۔
اس زمانے میں جنات کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان میں مبعوث ہوتے تھے، لیکن جنات کی شر انگیزی اور فساد بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پا لیا اور انہیں دوبارہ ان ویران جزیروں اور پہاڑوں میں جانے کا حکم دے دیا۔